مونسون کا طوفانی سپیل تاجپورہ میں 315 ملی میٹر بارش ریکارڈ، 44 سالہ ریکارڈ توڑ دیا۔ سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل، نشیبی علاقے تالاب بن گئے، پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا۔ گزشتہ سال لکشمی چوک میں 291 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج بھی جم کر بادل برسیں گے۔ بارشوں کا سلسلہ 15 جولائی تک جاری رہے گا۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ مرکزی سڑکوں اور نشیبی علاقوں سے نکاسی آب فوری ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی انتظامیہ اور واسطہ حکام کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ریسکیو اور متعلقہ اداروں کو ہنگامی صورتحال کے پیش نظر پیشگی تیاریوں کا حکم۔ بارش کے بعد ضلعی انتظامیہ بھی حرکت میں آ گئی۔ نشیبی علاقوں میں نکاسی آب آپریشن۔ کمشنر لاہور کا مختلف علاقوں کا دورہ۔ کینال انڈر پاسز، فیروزپور روڈ، لبرٹی اور غالب روڈ پر نکاسی آب کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر اور ایم ڈی واسطہ بھی متحرک، شہر کے تمام علاقے کلیئر۔ سیف سٹی کیمرے بھی نکاسی آب میں مددگار۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد سیف سٹی کیمروں سے نکاسی آب کی نشاندہی۔ ترجمان کے مطابق نکاسی آب کے لیے واسطہ کو مسلسل آگاہ رکھا جائے گا۔ عوام بھی حفاظتی اقدامات مد نظر رکھتے ہوئے احتیاط برتے۔ بارش نے رنگ جمایا، پولیس، ڈولفن اور ٹریفک وارڈنز نے بھی فرض نبھایا۔ پولیس کے افسروں اور جوانوں نے بھی ریسکیو اینڈ ریلیف سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ سی ٹی او امارا اتھر کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، نشیبی علاقوں کا معائنہ کیا۔ سی ای او والٹن کنٹونمنٹ بورڈ کی ہدایت پر ایکشن۔ بارش کے بعد کینٹ میں تمام علاقے کلیئر۔ والٹن روڈ، چنگی امر سدھو، بیدیا روڈ، کیلری گراؤنڈ اور نشاد سمیت نشیبی علاقوں سے بارش کا پانی نکال دیا گیا۔ سبت این روزہ کی عملے کو شاباش۔ بجلی کے بھاری بل دو، نظام ٹھیک نہ کرو۔ بارش ہوتے ہی لیسکو کا ترسیلی نظام بیٹھ گیا۔ 120 فیڈر سے بجلی تاحال بند۔ متعدد علاقوں میں کئی گھنٹے بھی بجلی بحال نہ ہو سکی۔ گلچن راوی، سمن آباد، گلبرگ، باہگہ اور باٹا پور میں بجلی غائب۔ شالیمار گریڈ اسٹیشن کا کنٹرول روم پانی سے بھر گیا۔ منصوبے بناؤ، کام نہ کرو۔ مونسون میں اربن فلڈ نے سر اٹھا لیا۔ تبدیلی سرکار دور کا واٹر ٹینکس منصوبہ تاحال مکمل نہ ہو سکا۔ تاخیر کے باعث منصوبے کی لاگت کئی گنا بڑھ گئی۔ بارش کے پانی کو شہر کے 11 مقامات پر واٹر ٹینکس بنا کر جمع کیا جانا تھا۔ ملک کی سیاست میں بڑی ہلچل، پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کو بڑا ریلیف۔ الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا لدم۔ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو دینے کا حکم۔ پنجاب اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کو خواتین کی 24 اور اقلیتوں کی 3 نشستیں ملیں گی۔ سنی اتحاد کونسل کو 27 نشستیں ملنے کے باوجود پنجاب اسمبلی میں حکومتی اتحاد کا پلڑا بھاری۔ حکمران اتحاد 205 نشستوں کے ساتھ سر فہرست۔ سنی اتحاد کونسل 131 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر برقرار۔ سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے سے حق اور سچ کی فتح ہوئی۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر کہتے ہیں فارم 45 والی نشستیں بھی واپس لیں گے۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ جمہوری قوتوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ مبارک ہو، ذاتی پسند، بچپن کی محبت اور کرش جیت گیا۔ آئین، قانون، ادارے سب کا کیا ہے؟ اپنے لاڈلے کے لیے سب جوتے کی نوک پر ہی اچھے لگتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل، کہا کہ یہ سنی اتحاد کونسل کا تھا، ریلیف تحریک فساد کو مل گیا۔ جماعت اسلامی کا سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ امیر حافظ نعیم الرحمان کا الیکشن کمیشن ارکان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ، کہا فیصلے سے کچھ جماعتوں کی دو رنگی بھی عیاں ہو گئی۔ معاملہ یہاں ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، فارم 45 کی بنیاد پر نشستیں حقداروں کو ملنی چاہیے۔
عدالتی فیصلوں کو ہوا میں اڑانے سے افراتفری پھیلتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی رہنما صنم جاوید کی درخواست پر گجرانوالہ گرفتاری کیس کا تحریری فیصلہ۔ عدالت نے قرار دیا کہ عدالت نے ریمانڈ دیتے ہوئے بنیادی حقوق سامنے رکھیں۔ درخواست گزار کو رہائی کے بعد بار بار گرفتار کرنے کا مقصد عدالتی نظام کو شکست دینا ہے۔ عدالت کا صنم جاوید کو فوری رہا کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم سے پروسیکیوٹر جنرل فرحاد علی شاہ کی ملاقات۔ پروسیکیوٹر جنرل کی چیف جسٹس کو مبارکباد، گلدستہ بھی پیش کیا۔ باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ چیف جسٹس نے پروسیکیوٹر جنرل کی خدمات کو سراہا۔ فرحاد علی شاہ کی پروسیکیوشن مزید بہتر بنانے کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے چیف پنک ریبن ڈاکٹر عمر آفتاب کی ملاقات۔ پاکستان کا پہلا کینسر ڈیٹا بینک قائم کرنے پر اتفاق۔ نواز شریف کینسر ہسپتال میں کینسر بلاک کی تجویز پر تبادلہ خیال۔ کینسر کی تشخیص کے لیے لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ٹریننگ کا فیصلہ۔ فیمیل سٹاف کے لیے میموگراف ٹیسٹ کی سہولت لازم کرنے پر غور۔ پاکستان فلور مل کی ہڑتال۔ لاہور سمیت ملک بھر کی 1600 سے زائد فلور ملز نے آٹے کی سپلائی بند کر دی۔ آٹا ڈیلرز نے بھی سٹاک کو روک لیا۔ مارکیٹ میں آٹے کی قلت کا خدشہ۔ فلور ملز کی بندش سے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ مہنگائی کی اڑان، غریب پریشان۔ کالے چنے 100، دال چنا 85 اور بیسن 90 روپے کلو مہنگا۔ سرکاری ریٹ کے مطابق کالے چنے 305، دال چنا 280 اور بیسن کی قیمت 300 روپے فی کلو مقرر۔ باسمتی چاول کی قیمت میں 20 روپے کلو کمی۔ ڈی سی لاہور نے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تاجر دوست اسکیم کے ثمرات آنا شروع۔ تاجر 3 کیٹیگری میں ٹیکس دینے پر راضی۔ پوش علاقوں میں بڑی دکانوں کو سالانہ 50,000، مہنگے علاقوں میں سالانہ 2,000 اور عام علاقوں میں سالانہ 1,200 روپے فی دکان ٹیکس لیا جائے گا۔ چیف کوارڈینیٹر تاجر دوست اسکیم نئی میر کہتے ہیں ٹیکس گوشوارہ بہت جلد اردو میں پرنٹ کر دیا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کو جولائی کی تنخواہ اضافے کے ساتھ ملے گی۔ حکومت نے بجٹ میں گریڈ 1 سے 16 تک 25%، گریڈ 17 سے 22 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 20% اضافہ کیا تھا۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پنشن 15% بڑھائی گئی۔ تنخواہوں میں اضافہ بنیادی تنخواہ پر کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی ذیشان ملک سے یوتھ کوارڈینیٹر کی ملاقات۔ صوبائی حلقوں میں عوام کو درپیش مسائل پر گفتگو۔ ذیشان ملک نے کہا کہ یوتھ کوارڈینیٹر ہماری آنکھیں اور کان ہیں، عوام کے ساتھ رابطے میں رہیں، مسائل کی نشاندہی کریں، عوام کی شکایات کو دور کیا جائے گا۔ پنجاب کی جیلوں میں اصلاحات کے لیے 7 رکنی ٹاسک فورس قائم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظوری دے دی۔ رکن پنجاب اسمبلی منان خان ٹاسک فورس کے سربراہ مقرر۔ ممبران میں اسپیشل سیکرٹری داخلہ اور آئی جی جیل خانہ جات بھی شامل۔ ٹاسک فورس کا سربراہ محکمہ جیل خانہ جات کی امور کی نگرانی کرے گا۔ کسانوں کے لیے بڑی خوشخبری، کپاس کے علاقوں میں 62 کسان سہولت سینٹر قائم۔ سیکرٹری زراعت افتخار علی سہو کہتے ہیں کہ کسان سہولت سینٹر پر معیاری زرعی زہری رعایتی نرخوں پر ملے گی۔ فصلوں کی کاشت پر کسانوں کو مفید مشورے بھی دیے جائیں گے۔ کیا غم حسین میں کٹ جائے زندگی، یہ زندگی تو یوں بھی ہے صدقہ حسین کا۔ عشرہ محرم کے دوران شہر میں 42 جلوس اور 410 مجالس، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، 12,000 سے زائد پولیس افسر اور اہلکار ڈیوٹی پر مامور۔ کنٹرول رومز اور سی سی ٹی وی کیمراز نے بھی شہر کی نگرانی کی۔ بین المذاہب ہم آہنگی وقت کی ضرورت ہے، بادشاہی مسجد میں وحدت امت کانفرنس میں شرکت کا پیغام۔ چیئرمین رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا مذہبی ہم آہنگی کا فروغ کانفرنس کا مقصد ہے۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کا کہنا ہے تمام فرقوں کے رہنما اکٹھا ہونے سے بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ ملے گا۔
سروسز ہسپتال کے ینگ ڈاکٹرز کی چھٹی، ایم ایس نے متعدد ایڈ ہاک کو ڈاکٹرز ریلی آرڈر جاری کیا۔ چیئرمین وائی ڈی اے پنجاب ڈاکٹر مدثر نواز اشرفی اور صدر وائی ڈی اے سروسز ہسپتال ڈاکٹر عدیل قریشی کا ایڈ ہاک بھی ختم، وائی ڈی اے سروسز ہسپتال میں ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ شہر میں اسٹریٹ کرائم کی خطرناک وارداتیں بڑھنے لگی، پولیس کی جرائم پر قابو پانے میں ناکام۔ 24 گھنٹے کے دوران شہر میں مختلف جرائم کی 490 وارداتیں، چوروں نے 19 گھروں کا صفایا کر دیا۔ شہریوں کا سڑک پر چلنا بھی محال، 89 افراد نقدی اور موبائل فون سے محروم ہوئے۔ لیسکو کے متعدد افسران کے تقرر و تبادلے، مینیجر کمرشل رائے عبید اللہ مسعود، ڈیپٹی مینیجر کریڈٹ مینجمنٹ یونٹ تعینات، ایکسین شالیمار محمد علی رضا کا رائیونٹ تبادلہ ہوا۔ طاہر محمود ندیم کو مینیجر کمرشل لیسکو ہیڈ کوارٹرز لگا دیا گیا۔ شہریوں کی خدمت فرض ہمارا، سی سی پی آفس میں پولیس افسران اور اہلکاروں کے اعزاز میں تقریب، 44 افسران اور اہلکاروں کو تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔ افسروں اور اہلکاروں کا اظہار تشکر، مزید بہتر کارکردگی دکھانے کا عزم۔ ڈی ایچ آپریشنز کی بادشاہی مسجد میں کھلی کچہری، نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد شہریوں کے مسائل سنے اور حل کے احکامات دیے۔ فیصل کامران نے کہا کہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ ایس پیز نے بھی اپنے علاقوں کی مساجد میں کھلی کچہریاں لگائیں۔ بڑا نام بڑے کام، سپیریئر گروپ کی ایک اور بڑی کامیابی، چین کی تیسری بڑی پاور کمپنی ہیکسنگ انرجی کے ساتھ ٹیکنالوجی کی منتقلی کا معاہدہ۔ ایم ڈی سپیریئر گروپ پروفیسر چودھری عبدالخالق سے سی ای او ہیکسنگ انرجی چین چاؤں کی ملاقات، دو طرفہ باہمی اشتراک پر تبادلہ خیال۔ پروفیسر چودھری عبدالخالق کہتے ہیں کہ چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالخالق کے ویژن کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ سی ای او ہیکسنگ انرجی چین چاؤں نے کہا کہ سپیریئر گروپ کے ساتھ ٹیکنالوجی کی منتقلی کا معاہدہ عوام کو سہولت فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ چینی کونسل جنرل کا سندس فاؤنڈیشن کا دورہ، ڈائریکٹر سندس فاؤنڈیشن خالد عباس ڈار کو 23,30,000 روپے کا چیک پیش۔ چینی کونسل جنرل نے کہا کہ سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ بطور پارٹنر کام کریں گے۔ سندس فاؤنڈیشن کی جانب سے چینی کونسل جنرل کو سووینئر بھی پیش کیا گیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے ٹیم میں گروپنگ کا ملبہ شاہین افریدی پر ڈال دیا۔ فاسٹ بالر نے محمد یوسف کے ساتھ بھی بدتمیزی کی۔ ہیڈ کوچ کی رپورٹ میں انکشاف، ذرائع کے مطابق شاہین افریدی پر 1 سال کی پابندی لگنے کا امکان۔